تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مرشد سرپرست محترم بشارت صاحب کو۔ یہ خود تشریف لائے، دونوں بچوں کو داخل کروایا اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں سرپرستی فرماتے رہے، پوچھتے رہے کیسا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، کب حافظ بنیں گے۔ ان کی سرپرستی اور شفقتوں کی وجہ سے، والدین کی نگرانی کی وجہ سے، آپ احباب کی محبت اور تعاون کی وجہ سے، اساتذہ کرام کی محنت کی وجہ سے، بالخصوص والد محترم قاری احسن صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں، جب بھی کوئی بچہ ایک سپارہ مکمل کر لیتا ہے تو وہ بچہ قاری صاحب کو ٹیسٹ دیتا ہے، اسے ہم جائزہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا مختلف مقامات سے 3 مختلف جگہوں سے ٹیسٹ لینے کے بعد جب یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ سپارہ ٹھیک ہے، اب اگلا سپارہ شروع کروائیں، تو ہم اس بچے کو اگلا سپارہ شروع کرواتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام بچوں پر ان کی سرپرستی قائم ہے اور احسان خالد کا مختلف سپاروں کا انہوں نے ٹیسٹ لیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ دن، یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی کہ احسان خالد آج حافظ احسان خالد بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سعادت کے حصول پر پورے خاندان کو اور بالخصوص خالد صاحب اور بشارت صاحب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حق جل شانہ اس بچے کو اور اس کے ساتھ جو دوسرا بچہ آپ نے داخل کرایا ہے، دونوں کو پورے خاندان میں، پورے عالم میں ہدایت کو عام کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کا اور قرآن کی محبت کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اس صحیفہ نور کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور نازل کرنے کے بعد صبح قیامت تک اس صحیفہ ہدایت کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یا اللہ آپ کیسے حفاظت کریں گے؟ انداز کیا ہوگا؟ قرآن جب نازل ہو رہا ہے، جبرائیل امین لاتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، پھر حضور کے قلب اطہر میں وہ سما جاتا ہے، پھر آپ امت کو پہنچاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے قرآن سنایا، سنا اللہ سے، کلام خالق کائنات کا ہے، تو سب سے پہلی تلاوت تو اللہ نے فرمائی۔ اللہ کے بعد جبرائیل امین نے ان سے سن کر لوح محفوظ سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور سنایا۔ حضور نے جب قرآن سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ ساتھ دہرانے لگے۔ یا رسول اللہ، جبرائیل آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دہرا کیوں رہے ہیں؟ مجھے فکر و نظر میں، عالم مشاہدہ میں یہ جواب ملا کہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ میرے کندھوں پر قیامت تک آنے والی امت تک اس امانت کو بِعَیْنِہِ پہنچانے کا بوجھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل سنا کے چلے جائے، کوئی لفظ، کوئی حرکت رہ نہ جائے، میں امت تک پہنچا سکوں صحیح انداز میں۔ یہ جو نبوت کا فریضہ مجھ پر عائد کیا گیا ہے، اس فریضے کی کما حق ادائیگی کے لیے میں ساتھ ساتھ دہرا رہا ہوں۔
لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ قرآن میرا پڑھا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قرآن کو دہرانے والا ہو، بے شک وہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل چلے جائیں اور قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی صحیح طور پر ہو نہیں سکے گی، تو میرے پاک پیغمبر ہمارا حکم یہ ہے لا تحرک لسانک لتعجل بہ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ زبان کو حرکت مت دیجیے، بلکہ فاستمعوا لہ، قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ یہ ہی وہ آیت مبارکہ ہے جہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب نماز میں وہ پڑھا جائے جسے قرآن کہتے ہیں، چاہے آپ کو سنائی دے یا نہ سنائی دے، اجازت نہیں ہے کہ آپ زبان کو حرکت دیں گے اور ساتھ پڑھیں گے، بلکہ خاموشی سے سنیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یا اللہ یہ واپس چلے جائیں گے، پھر اگر مجھے کوئی لفظ بھولا، کوئی حرکت بھول گئی تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ میرے پاک پیغمبر آپ کا کام یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جبرائیل آپ کو سنا رہے ہو، تو آپ نے خاموشی سے قرآن کو سننا ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن آگے امت تک کیسے پہنچے گا، کہیں آپ بھول تو نہیں جائیں گے، تو میرے محبوب آپ بے فکر ہو جائیں، کلام ہمارا ہے، محافظ ہم ہیں، حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی حفاظت آپ کے قلب منور میں قرآن کو محفوظ کر کے آپ کے قلب کو قرآن کا خزینہ بنا کر کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم آپ کے قلب اطہر میں قرآن کو محفوظ کریں گے۔ کوئی حرکت، کوئی لفظ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، آپ قرآن کو نہیں بھول سکیں گے۔ ہم قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے۔ پھر سینہ بسینہ چلا، اللہ کے نبی نے قرآن صحابہ کو سنایا، انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، پھر انہوں نے آگے تابعین کو سنایا، انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، تبع تابعین کو سنایا، انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ یوں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایک انداز اختیار کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور کہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا یا میری بیٹی حافظ قرآن بنے گی۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس کا انتخاب کرنے والے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ حافظ بنے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے 29 سپارے کرنے کے بعد بھی بچے چھوڑ جاتے ہیں، 28 پارے کرنے کے بعد بھی اس نعمت کو محفوظ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ یا اللہ پھر کون حفظ کرے گا؟ فرمایا کہ اس کا انتخاب تم نہیں کرو گے، ہم کریں گے، عرشوں سے کریں گے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم اپنی کتاب کے وارث اٹھائیں گے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چن چن کر قرآن کی وراثت دینے کے لیے ہم کھڑا کریں گے، ہم انتخاب کریں گے، ہم قرآن کے وارث اٹھائیں گے، ہم ان کے سینوں کو چن لیں گے، پھر ان کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنائیں گے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کے قریب نہیں آتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ روس میں جب انقلاب آیا تھا، جب کمیونسٹ کا دور تھا اور انقلاب اتنا اٹھا تھا کہ انہوں نے مساجد کو بند کر دیا، تالا لگا دیا، لوگوں کے گھروں سے، مساجد سے قرآن کو اٹھا کر نظر آتش کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان قرآن کے قریب نہیں جائے گا۔ انگریز بیٹھے سر جوڑ کر اور یہ سوچنے لگے کہ یہ جو تاریخ آزادی شروع ہوئی ہے، یہ جو جنگ آزادی لڑی گئی ہے، آخر مسلمانوں کے اندر وہ وجہ کیا ہے کہ ہم ان کا تعلق اللہ سے کاٹ نہیں سکے، وہ بنیاد کیا ہے؟
باتیں سامنے آئی. پہلی بات، ان کا تعلق علماء سے کاٹ دو. جب ان کا تعلق علماء سے کٹ جائے گا، ان کے ذہنوں میں علماء کے متعلق خدشات اور ہم شکوک شبہات اور اعتراضات پیدا ہو جائیں گے. علماء سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے. ان کا تعلق قرآن سے دور کر دو. جب یہ امت قرآن سے کٹ جائے گی، پھر اس امت پہ غلبہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس ہدف کو پانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. انہوں نے قرآن کو مساجد سے نکال دیا، قرآن کو گھروں سے نکال دیا، یہاں تک کہ کوئی قرآن کا نسخہ نہیں چھوڑا. اس دور میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے خطبات میں یہ بات لکھی ہے کہ اس دور میں پاکستان کا ایک انجینئر پاکستان کے دورے کی طرف سے، پاکستان کی وہ گورنمنٹ کے دورے کی طرف سے اس ملک میں گیا اور اس نے کہا کہ میں مسجد میں جاؤں گا، آج جمعے کا دن ہے، مسجد کو کھولا جائے، میں نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے. لوگوں نے کہا ہم نہیں کھول سکتے. اہل محلہ نے کہا اگر ہم کھولیں گے ہمیں اڑا دیا جائے گا، ہمیں ڈوریوں سے ڈھونڈ دیا جائے گا، پابند سلاسل کر دیا جائے گا. اس نے کہا میں سرکاری مہمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، تم پریشان نہ ہو، مجھے چابی دو، میں خود کھولوں گا. اس نے مسجد کو کھولا، آذان دی، تنہا نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلا، محلے کے لوگ اور بچے جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے مہمان بنے، ہمارے ساتھ کھانا کھائے، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں. وہ ان کے محلے میں چلا گیا، لوگ بیٹھے، لوگوں سے گفتگو ہونے لگی. لوگوں نے عجیب بات بتائی، کہا کہ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بچے حافظ قرآن ہیں، آپ ان سے قرآن سنیے. اس نے کہا میں ہر وقت اپنی جیب میں قرآن کا ایک نسخہ رکھتا تھا اور اسے کھول کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. میں نے قرآن کا نسخہ نکالا اور پہلے سپارے کو کھولا، بچے کے سامنے رکھا. میں نے کہا بیٹا یہاں سے پڑھ کے دکھاؤ. اس نے قرآن کو دیکھا، وہ کبھی قرآن کو دیکھتا، کبھی ماں باپ کو دیکھتا، کبھی مجھے دیکھتا، پڑھ نہیں سکتا تھا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے اور قرآن نہیں پڑھ پا رہا. تو والدین نے بتایا کہ ہمارے ملک میں چونکہ انقلاب کی وجہ سے قرآن کو گھروں سے نکال دیا گیا، نسخوں کو نکال دیا گیا، قرآن جو کتابی شکل میں ہے مساجد سے نکال دیا گیا. ہمارے پاس قرآن کا نسخہ کوئی نہیں ہے، پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. کسی گھر سے پکڑا جائے اسے اڑا دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے. ہم نے ایسے کیا، ہم نے لوگوں کو دیکھا یہاں کون کون قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم ہے. ہم نے ان لوگوں کو جمع کیا، پھر ہم نے ان کو، کسی کو ہم نے ریڑی لے کے دی، کسی کو ہم نے درزی بنا کر بٹھایا، کسی کو ہم نے گاڑی لے کر دی. ان کے ساتھ طالب علم کی سنت میں، سیکھنے والوں کی سنت میں، شاگردوں کی سنت میں ہم نے بچوں کو چھوڑا. ان بچوں کو ڈرائیونگ سکھا دی ہے، لیکن حافظ قرآن بھی بنانا ہے. کوئی ٹریکٹر پہ بیٹھا، اس نے وہاں پر ٹریکٹر چلانا سکھایا لیکن ساتھ حافظ قرآن بنایا. کوئی کپڑوں کی سلائی سکھا رہا ہے لیکن حافظ قرآن بنا رہا ہے. کوئی ڈرائیونگ سکھا رہا ہے، حافظ قرآن بنا رہا ہے. کوئی ریڑی پہ بیٹھا ہے، حافظ قرآن بنا رہا ہے. اس انداز میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی. میں کہتا ہوں یا اللہ تو کتنا قادر ہے، کتنا قدیر ہے، تو نے اپنا وعدہ کیسے سچا کیا. اگر لوگ قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، سہولتوں کے باوجود، آزادیوں کے باوجود، آسانیوں کے باوجود قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، قرآن کے حافظ نہیں بنیں گے، قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے. اللہ کو نہ آپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی آزادیوں کی ضرورت ہے. خدا آزمائشوں کے دور میں، سختیوں کے دور میں، پابندیوں کے دور میں ایسے لوگوں کو اٹھانے پہ قادر ہے جو اٹھیں گے اور ریڑیوں پہ بیٹھ کے قرآن کے حافظ بنتے نظر آئیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کی حفاظت ہم نے اپنے ذمے لی ہے. ہم چن چن کر لوگوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کرتے ہیں. یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر مال کرام البررہ المصبرہ. احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر
یہ تو مکرم معظم محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یہ تو انبیاء اور رسل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص لوگ، خاص گھر کے لوگ ہیں۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا قرآن والے، جو اٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، لیٹتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، چلتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، جن کی پہچان قرآن ہے۔ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن والا ہے، قاری قرآن آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں بیٹھے ہیں، جبرائیل امین تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ گفتگو ہو گئے، دیوار کے ساتھ دروازہ کھلا ہوا ہے، باہر ابو ذر غفاری گزرتے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دروازے کے سامنے گلی سے گزرنے والا آپ کا یار، آپ کا جانثار، آپ کا صحابی، آپ سے محبت کرنے والا، یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے نا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبرائیل ہے تو یہ ابو ذر، لیکن تم مجھے ایک بات بتا، تم عرش کے رہنے والے، وہ فرش کا رہنے والا، تم ملائکہ ہو، وہ بشر ہے، تم نورانی مخلوق آسمانوں پہ رہنے والے، وہ میرے شہر مدینہ میں رہنے والا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں شک کوئی نہیں ہے، وہ سوتا مدینہ میں ہے، چلتا مدینہ میں ہے، کھاتا پیتا مدینہ میں ہے، گھومتا پھرتا مدینہ میں ہے، لیکن یا رسول اللہ اتنا آپ کے یار ابو ذر غفاری کو، اتنا ان کے ساتھ رہنے والے ابو بکر نہیں جانتے، عمر نہیں جانتے، عثمان نہیں جانتے، علی نہیں جانتے، طلحہ نہیں جانتے، زبیر نہیں جانتے، عبد الرحمن بن عوف نہیں جانتے، اتنا ساتھ رہنے والے صحابہ نہیں جانتے جتنا ہم عرشوں پہ رہنے والے میں جبرائیل جانتا ہوں، وہ میکائیل جانتے ہیں، اسرائیل جانتے ہیں، جتنا عرش پہ رہنے والی نورانی مخلوق آپ کے اس صحابی کو جانتی ہے۔ اللہ کے نبی سوال کر بیٹھتے ہیں، جبرائیل مجھے بتا تو صحیح میرے اس یار کو یہ مقام کیسے ملا، اتنا اعلیٰ درجہ کیسے ملا؟ عرض کی یا رسول اللہ دو باتوں کی وجہ سے، کبھی قلب ہی وہ قالب ہی، قلب کی وجہ سے، قالب کی وجہ سے، یا رسول اللہ یہ اتنا عاجز انسان ہے، اس کے قلب میں اتنی عاجزی ہے، ہمبل پرسن ہے کہ یہ تواضع کو پسند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس نے تواضع اختیار کی ہے، اللہ نے اسے بلند کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ وہ بکثرتی تلاوت القرآن، سورۃ الاخلاص، یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، آتا ہے قرآن پڑھتا ہے، جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے، سوتا ہے قرآن پڑھتا ہے، جاگتا ہے قرآن پڑھتا ہے، اٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ ایسی یاری ہے آپ کے اس صحابی ابو ذر غفاری کی، اور قرآن نے اس کو وہ مقام دیا، وہ درجہ دے دیا، وہ عظمت دے دی، چلتا مدینہ کی گلیوں میں، کھاتا پیتا مدینہ کی گلیوں میں، رہتا مدینہ کی گلیوں میں ہے، تذکرے عرش غریب پہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن سے محبت کا نتیجہ۔ آج بحمد اللہ تعالی قرآن مقدس کی حفاظت کا اللہ نے جو انتظام کیا ہے، اس میں اللہ نے ماؤد احسان خالد کو پسند کیا، چن لیا، اور اس کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنا کر قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ کیا۔ آپ اپنی گاڑی کی چابی، لاکر کی چابی بچوں کو نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سب سے عظیم اور قیمتی کتاب قرآن بچوں کے حوالے کرتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله
बियदिल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सूरतुल फ़लक़ मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुन नास मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد كما أنت أهل وأهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ودود يا كريم يا ذو العرش المجيد या फ़आल लिमा युरीद या रहमान या रहीम। या अल्लाह, कबूलियत दुआओं के मुख्तलिफ मौक़े हैं, उनमें से एक ख़ास मौका कुरान मुक़द्दस की तकमील में दुआओं की कबूलियत का है। या अल्लाह, हम जो भी दुआएं मांगे तमाम दुआओं को अपने दरबार आली में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा। मौला करीम, जितने लोग यहाँ आए हैं उन सब की दिली नेक आरज़ुओं को, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा।
مولا کریم جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا یا وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں یا ان کے حق میں کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، یا اللہ ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا کریم گناہوں سے دوریاں ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ مولا کریم نیک اعمال کی محبت پیدا فرما، یا اللہ نیکی کے کام کرنے آسان فرما، یا اللہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے قلوب و اذہان کو قرآن کے لیے کھول دے، یا اللہ انہیں آسانی کے ساتھ قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اساتذہ کرام کو بہت جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم یہ جو اساتذہ کرام دن رات قرآن کی محنت کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، یا اللہ تو انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرما، روحانی اور جسمانی امراض سے مکمل شفا یاب فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے اوقات کو، ہمارے مال و جان کو دین کے مقبول کام میں لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے دن اور رات کو، ہماری پوری زندگی کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ مرتے دم تک قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرتے دم تک قرآن کا خادم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قبر کی تنہائیوں میں قرآن کو یا اللہ ہماری رفاقت کا ذریعہ بنا، یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم حشر کی ہول ناکیوں میں قرآن مقدس کو ہمارا رہبر بنا، ہمارا رہنما بنا، یا اللہ ہمیں کل اہل قرآن کے ساتھ محشور فرما۔ مولا کریم حشر کے میدان میں ساقی کوثر، شاف محشر، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت میں حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کے لیے آپ کا اعلان ہوگا کہ آج قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے چلے جاؤ، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ مولا کریم قرآن کی گلشن کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں جتنے لوگوں نے قرآن کی گلشن کو آباد کیا ہوا ہے، اس کی آبیاری کر رہے ہیں، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم نے دوسری جگہ فیصل اقبال ٹاؤن میں الحبیب اسلامک سینٹر کی اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی، یا اللہ وہاں پر بھی قرآن کی بہاروں کو قائم فرما، دن رات قرآن کی تلاوت کو، اس مسجد کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک کبھی قرآن سے محروم نہ کر، یا اللہ قرآن کی تلاوت کی، سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، قرآن پر عالم اور اچھے انداز میں عمل کرنے کی قرآن کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم۔ صحیح کر کے ایسے گلے میں کیا کرو سب مبارک ہوئے بیٹا، اللہ آپ کو عالم محمد بنائے۔ اچھا نہیں